موضوع الدرس في عظمت کتاب اللہ تبارک و تعالی سورۃ التکویر تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم. يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم أي ملك شریف حسن الخلق بہی المنظر وهو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ پاک نے فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم، یعنی یہ ضمیر قرآن شریف کی طرف راجع ہے. ان ھذا القرآن، یہ قرآن جو ہے پہنچایا ہوا پڑھا ہوا ایک ایسے فرشتے کا ہے جو فرشتہ عزت والا شان والا خوبصورت حسن المنظر وہو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، وہ اللہ کا فرشتہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہے. یعنی حضرت جبریل نے پڑھا ہے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے نسبت کی گئی انہ لقول رسول کریم. یہ ادنا ملابست کے ساتھ، ورنہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، تو اس کو رسول کریم کا قول کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پڑھنے والا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت کر دی گئی. جیسے قرآن میں آتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھیوں کے دوست. اب ہاتھیوں کا دوست تو کوئی نہیں ہوتا، مانا یہ ہے کہ چونکہ وہ ہاتھی ساتھ لائے تھے اور ہاتھیوں سے ہی جنگ لڑنا چاہتے تھے تو نسبت سے ان کو اصحاب الفیل کہہ دیے گئے. جیسے اصحاب رسول اللہ، حضور کے صحابہ جو حضور کی صحبت ہے، تو قرآن چونکہ پڑھا جبریل نے ہے حضور پہ، اس لیے نسبت کر دی گئی. انہ لقول رسول کریم. کریم کا معنی شریف بھی ہے، کریم کا معنی جو ہے عادات حسنہ کا مالک ہے، کریم کا معنی بڑا ہیبت والا اور منظر والا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کریم کا معنی سخی، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کے قرآن کے ذریعے ہمارے لیے ہر قسم کی ہدایات اور ارشاد اور رحمت لے کے آنے والا ہے. قالہ ابن عباس والشعبی ومیمون ابن مہران والحسن وقتادہ والربیع ابن انس والضحاک وغیرہم.
انہ لقول رسول کریم ذی قوت، جیسے اللہ نے فرمایا علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، ذی قوت مانا شدید الخلق شدید البطش والفعل، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑی قوت والا پیدا فرمایا ہے، اللہ نے اس کو بڑی قوت و طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پکڑنے کی بڑی قوت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے حکم سے لوط علیہ السلام کی بستیوں کو اپنے پر پہ اٹھا کے آسمانوں تک لے جانے والا فرشتہ ہے، ذی قوت اتنی طاقت والا ہے کہ ایک صیحہ کے ساتھ قوم سمود ساری کی ساری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ شدید الخلق یعنی بہت سخت پیدائش والا اور سخت پکڑنے والا سخت عمل والا، عند ذل عرش مکین اے لہو مکانۃ عند اللہ عز وجل ومنزلۃ رفیعۃ، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، بڑا قرب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ قال ابو صالح فی قولی عند ذل عرش مکین قال جبریل يدخل في سبيل حجاب نور بغیر اذن، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اس ابو صالح فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو اجازت دی ہے کہ وہ 70 حجابات کے اندر آ سکتا ہے، باقی حجابات سارے نہیں، کیونکہ بغیر حجاب کے تو وہ جبریل علیہ السلام نہیں مل سکتے ہیں۔ ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء، تو تمام فرشتوں میں یہ مقام اس کو حاصل ہے کہ 70 پردے کراس کر کے وہ اللہ کے قریب جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے مطاع ثم امین اے وجاہت وہ مسموع القول مطاع فی الملأ الاعلی، کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، اللہ کے فرشتوں کا وہ سردار ہے جو حکم فرماتا ہے، فرشتے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ قال قتادہ مطاع ثم امین اے فی السماوات لیس هو من افناد الملائکۃ بل هو من السادۃ والاشراف مغنی به انتو خبر هذه الرسالة العظیمة۔ بعض علماء نے فرمایا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ آسمانوں میں وہ عام فرشتوں کی طرح فرشتہ نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کا سردار ہے، اور فرشتوں میں سے اللہ نے اس کو منتخب فرما لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو چن لیا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام لے کے اللہ کے پیغمبروں تک پہنچائے، تو اس انتخاب کے لیے اللہ نے اس کو چن لیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالی انسانوں میں بھی فرشتوں میں بھی جس کو چاہتے ہیں چن لیتی ہیں، اپنا رسول بناتے ہیں، اپنا قاصد بناتے ہیں۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں اس کی مثال یہ سمجھیں، انبیاء کے پاس جب وحی آئی ہے، نبی اپنی امت کے لیے نبی ہوتا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام گویا انبیاء کے پاس وحی لانے والے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، صفت لجبریل علیہ السلام والامانت بعد عظیم جدا ان الرب عز وجل یزکی عبدہ ورسولہ الملکی جبریل کما زکا عبدہ ورسولہ البشری محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک فرماتی ہیں کہ جبریل امانت والا ہے۔ اب مفسر فرماتے ہیں یہ کتنی بڑی شان ہے کہ جس کی پاکی اللہ خود بیان فرما رہے ہیں، جس کا تزکیہ اللہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ وہ امانت والا ہے، یعنی اللہ نے ملائکہ میں جبریل کو چن لیا، اور اللہ نے مخلوق میں حضرت محمد مصطفیٰ کو چن لیا ہے۔ وہاں اللہ نے جبریل کا تزکیہ بیان کیا، اور اگلی آیت میں حضور محمد مصطفیٰ کا تزکیہ بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا وما صاحبکم بمجنون،
قال الشعبي وابن مهران وابو صالح من تقدم ذكرهم المراد بقوله وما صاحبكم بمجنون، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا میرا فرشتہ بھی امانت والا ہے، امین ہے، اور میرا مدنی بھی صادق الامین ہے، اور میرا مدنی جو ہے فرمایا وما صاحبکم، اس پہ کوئی جنون نہیں ہے، نعوذ باللہ وہ مجنون نہیں ہے، وہ ساحر نہیں ہے، وہ شاعر نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ، اللہ کا چنا ہوا، اللہ کا نبی اور نبیوں کا بھی نبی اور تمام انبیاء کا بھی امام ہے، امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یعنی وَلَقَدْ رَآ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل الذي يأتيه بالرسالة لله عز وجل على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح بالأفق المبين البين، وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء وهي المذكورة في قوله تبارک و تعالی۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ تحقیق دیکھا محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو اس کی اصلی صورت میں، کیونکہ جبریل پیغام لانے والا ہے، تو جس صورت پہ اللہ نے اس کو پیدا کیا حضور نے دیکھا، اور اس کے 600 پر تھے، اور یہ پہلی رؤیت ہے جو حضور پاک کو زمین پہ نصیب ہوئی ہے۔ جب آپ بطحا میں تھے تو جبریل اپنی اصلی شکل میں آیا، حدیث مبارک میں آتا ہے قدمل الافق، یہ سارا افق بھر گیا، اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ صد الافق، اور یہ بھی حضور نے فرمایا وَلَهُ 600 جناح۔ تو یاد رکھیں کہ وحی جب آتی ہے، وحی کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو وحی یہ ہوتی ہے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کو پڑھا دیتے ہیں، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم دیا۔ اسی طرح میرے محبوب کی شان میں بھی اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کیوں گھبراتے ہیں، سنقرئک، ہم آپ کو پڑھا دیں گے، اور ایسا پڑھا دیں گے فلا تنسا، پھر آپ کبھی بھولیں گے بھی نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ایک تو وحی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء پر براہ راست ان کے دل پر اپنی وحی کو اتار دیتے ہیں، اور یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ کبھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو خواب دکھلا دیا جاتا ہے، کیونکہ انبیاء کا جو خواب ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ ہر انسان کا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں، کیونکہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی۔ اب دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ تھا، ابھی اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آج آدمی حج کے لیے ایک بکری بھی ذبح نہیں کرتا، بہانے بناتا ہے، کبھی سستی بکریاں ڈھونڈتا ہے، کبھی جان چھڑانا چاہتا ہے، کبھی کہتا جی پتہ نہیں تھا، کبھی کہتا جی بھول گیا تھا۔ کتنا بڑی بات ہے کہ حکم دیا جائے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، لیکن وہ حکم خواب میں آیا تھا، اللہ نے براہ راست نہیں دیا۔ بھئی اگر وہ بیٹھا ہو نا اس کو تھوڑا نہیں اسی کو تھوڑا پیچھے کر دو، تھوڑا اسپیکر کو پیچھے لے جاؤ تاکہ اس کا فاصلہ ہم سے ہو جائے، ہاں اور پیچھے لے جاؤ، اور پیچھے لے جاؤ، اور تھوڑا پیچھے لے، بس پھر نہیں انشاءاللہ چیخ مارے گا۔ جزاک اللہ۔ تو اب یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، اب غور کرو
یہ مانا نہیں کہ دیکھو، مانا غور کرو، تدبر کرو، اب تیرا کیا رائے ہے، تیرا کیا فیصلہ ہے، تم کیا کہتے ہو۔ اب آگے اللہ کے پیغمبر کا بیٹا حضرت اسماعیل ہے، اور وہ بھی اللہ کے علم میں نبی ہے۔ فوراً عرض کر دی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا آپ کریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ بیٹا بھی سمجھتا ہے کہ میرا باپ نبی ہے اور نبی کا خواب اللہ کا حکم ہے، اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان خواب ہے، اور کبھی خواب الٹ بھی ہوتے ہیں اور کبھی خواب واقع نہیں بھی ہوتے ہیں۔ آپ اتنی بڑی بات کہ میری ذبح اور صرف خواب کی بنیاد پر، لیکن نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میرا ابا خلیل ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، اور ان کو جو اللہ نے خواب دکھایا ہے وہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا وحی۔ تو اس لیے یاد رکھو کبھی وحی بذریعہ خواب بھی آتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، حالانکہ نبوت نہیں ملی، ابھی بچپن ہے، انہوں نے بھی خواب دیکھا تھا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ابا جان 11 ستارے سورج چاند میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا سمجھ گئے کہ یہ یوسف کا خواب سچا ہے، فوراً فرمایا بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کسی بھائی کو نہ بتانا، بس اس خواب میں تیرے لیے اللہ نے بڑی عزت لکھی ہے کہ آسمان کے سورج چاند تارے تیرے آگے جھک جائیں۔ تو یاد رکھے کہ کبھی انبیاء کو براہ راست اور کبھی خواب میں، اور اللہ کبھی اپنے فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ بھی آ کے مضمون دل میں القاء کرتا ہے اور ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ کی وحی پہنچا دیتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے دل میں وہ بات ڈال دی جاتی ہے، فَأَعِي مَا يَقُولُ، میں یاد کر لیتا ہوں جو حکم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی وحی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ کبھی وحی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے نا، مسلسل چلتی رہتی ہے، اسی طرح وہ آواز آتی رہتی ہے اور پھر وہ میرے دل میں آ کے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور سب سے آسان وحی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام کو انسان کی شکل میں بھیج دیتے ہیں۔ وہ ایک انسان کی شکل میں آتا ہے اور آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحی حضور کو خدمت میں آ کے تلاوت کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ بی بی مریم کے پاس بھی اللہ نے جب بھیجا تو فرشتے کو بھیجا لیکن انسان کی شکل میں، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، انسان کی شکل میں۔ اور جب جبریل حضور کی خدمت میں آتے تھے اکثر اوقات، حضور کے ایک صحابی تھے حضرت دہیہ، ان کا نام تھا دہیۃ الکلبی، بڑے خوبصورت تھے، اللہ نے اتنا جمال دیا تھا کہ وہ چہرے پہ کپڑا ڈال کے رہتے تھے بھی کوئی عورت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اکثر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دہیہ کی شکل میں آتے تھے۔ اور ایک دفعہ تو اتفاق ایسا بھی ہو گیا کہ حضرت دہیہ جب آتے تھے تو حضور پاک کی خدمت میں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کھیل رہے ہوتے تھے، تو ان کے لیے وہ کچھ کھجوریں لے آتے تھے جیب میں چھپا کے۔ تو حضرت حسن حسین جب دیکھتے تو آگے پکڑ لیتے اس کو، اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کے کھجوریں نکالتے، وہ خوش ہوتا اور حضرت حسین بھی خوش ہوتے، بچے تھے۔
ایک دن جبریل علیہ السلام آگے بیٹھے تو حسن حسین نے آگے پکڑ لیا، اسی جیبوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، بھی کھجوریں نہیں ہیں آج. تو حضور نے فرمایا اما یا حسین کیا کر رہے ہو؟ ہذا جبرائیل، یہ دہیا نہیں جبریل ہے. تو بالکل انسانی شکل میں آتے تھے. اور ایک ہے جبریل کی اپنی اصلی شکل جس پہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. اور اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کی اشکال عجیب ہیں. کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 5 پر ہیں، کسی کے 600 پر ہیں، کسی کے ہزاروں پر ہیں. انہی پروں سے وہ پرواز بھی کرتے ہیں. اور اللہ نے ان کو بڑا خوبصورت عظیم ایک شکل عطا فرمائی ہے. تو حضور پاک نے خواہش کی تھی جبریل علیہ السلام سے کہ مجھے آپ اصلی شکل دکھائیں. تو انہوں نے کہا کہ حاضر یا رسول اللہ کے حکم سے میں دکھلاؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود تھے. بعض روایات میں ہے کہ بطحا میں تھے، بعض روایات میں ہے کہ غار ہرا یعنی جبل ہرا کے قریب تھے. اور جب جبریل اپنی اصلی شکل میں آیا اور حضور نے دیکھا وہ تو سارا آسمان زمین کی جو خالی جگہ بھر گئی. فَأُغْمِيَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، حضور پہ بے ہوشی طاری ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے تو آپ بالکل زمین پہ بیٹھ گئے اور پھر لیٹ گئے. حضرت جبریل علیہ السلام نے فوراً اپنی شکل بدلی، انسان کی شکل میں حضور کے قریب ہے اور کہا انا جبریل وانت رسول اللہ. حضور کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں تو جبریل ہوں. اور پھر میں جبرائیل، یہ اتنے سارے تمہارے پر ہیں، کیا اللہ کا کوئی اور فرشتہ بھی ہے جس کے پر تم سے بھی زیادہ ہوں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میرے تو 600 پر ہے، اللہ کے فرشتے تو ایسے ہیں جن کے 5-5 ہزار پر ہیں. تو اللہ کے پیغمبر نے اس کو دیکھا تھا جس کا یہاں ذکر آ گیا. اور دوسری دفعہ اللہ کے پیغمبر نے جبریل کو آسمانوں میں دیکھا. ایک رویت زمین میں ہے یاد رکھو، اور ایک رویت آسمان میں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جبریل کو اس کی اصلی شکل میں حضور پاک کے سوا کسی نے نہیں دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیکھا ہے، باقی کسی نے نہیں دیکھا. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہی رویا اولا ہے جو بطحا میں ہوئی ہے. علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اس سے مراد بھی جبریل ہے. وہ غلط کہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو گئے کمان کے برابر، یہ بات غلط ہے. معنی یہ ہے کہ وہ جبریل قریب ہوا، اتنا قریب آ گیا جیسے کمان ہوتی ہے. ثم فرماتے فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی اپنے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اللہ پاک نے چاہا. كما تقدم تفسير ذلك وتقريره والدليل عليه أن المراد بذلك جبريل عليه السلام، والظاهر والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤيا وهي الأولى. وأما الثانية فهي المذكور في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى فتلك انما ذکر فی سورۃ النجم وقد نزلت بعد سورۃ الاسراء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے پہلی دفعہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے، کیونکہ یہ سورت جو ہے نزلت قبل لیلۃ الاسراء، یہ اسراء اور معراج کی رات سے، اسراء والے واقعے سے یہ سورت پہلے نازل ہوئی ہے. لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤيا، اور اس کے اندر صرف اسی رویا کا ذکر ہے، تو لہذا یہ رویا اولا ہے. اما الثانیہ تو دوسری جو ہے وہ مذکور ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ،
عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی فتلک انما ذکرت فی سورۃ النجم، وہ سورۃ النجم کے اندر ہے، وہ سورۃ النجم جو ہے وہ سورۃ الاسراء کے بعد اتری ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ پہلی رؤیت ہے، جب پہلی دفعہ حضور زمین پہ تھے اور جب آسمانوں پہ دیکھا تو وہ سورۃ النجم کے اندر ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وما قولہ تبارک و تعالی وما هو علی الغیب بضنین، اے وما محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ما انزل اللہ الیہ بضنین اے بمتهم، ومن من قال ذلك بالذات اے ببخیل بل یبذلہ لکل احد۔ اللہ پاک نے فرمایا وما هو علی الغیب، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں بضنین ضا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور ضاد کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ اگر ضا کے ساتھ ہو تو مانا ہے کہ اللہ کا پیغمبر غیب کے مسئلے میں متہم نہیں کہ کچھ چھپا لیں کچھ نہ بتائیں، نہ اللہ کا پیغمبر غیب کے بارے میں کوئی بخل فرماتے ہیں، بلکہ جو اللہ علم دیتے ہیں حضور پاک اپنے صحابہ کو بتلا دیتے ہیں۔ حضور پاک نے اب دیکھے آدم علیہ السلام کا قصہ تو علم غیب ہی ہے نا، اسی طرح نوح علیہ السلام کا قصہ علم غیب ہے، حضور کے زمانے میں تو نہیں ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ علم غیب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ علم غیب ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ علم غیب ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے مدنی نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ آپ کو تو خبر نہیں تھی یوسف علیہ السلام کے قصے کی، ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، تو جب اللہ نے بتلا دیا تو حضور نے بھی آگے امت کو بتلا دیا۔ وقال سفیان بن ذنین وضنین سواء ما هو بکاذب وما هو بفاجر۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں ونین پڑھے یا غنین پڑھے دونوں کا معنی ایک ہے، یعنی میرا مدنی جھوٹ بولنے والا نہیں، میرا مدنی گناہگار نہیں۔ والذنین المتهم والذنین البخیل، ذنین کا معنی تہمت بھی ہے اور بخل بھی ہے۔ وقال قتادہ کان القرآن غیبا فانزلہ اللہ علی محمد فی فما ظن به الناس بن نشره وبلغه وبذله لكل من ارادہ۔ حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ پورا قرآن جو ہے وہ بھی تو غیب تھا، حضور کے پاس تو نہیں تھا نا۔ ما كنت تدری ما الکتاب والایمان ولیکن اللہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن جب اللہ نے قرآن حضور پہ اتارا تو حضور نے پورے کا پورا قرآن آگے پہنچا دیا، پورا کا پورا قرآن اپنی امت کو پڑھا دیا ہے۔ وقضا قال اکرم بن زید غیر واحد واختار من جریح قراءۃ الضاد قلت وکلاہما متواتر معنی صحیح۔ مفسر فرماتے ہیں دونوں قراءتیں جو ہیں صحیح ہیں اور معنی کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ وقولہ تبارک و تعالی وما هو بقول الشیطان الرجیم، یہ بھی یہود اور کفار اور مشرکین کا رد ہے، اور ظالموں یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے نعوذ باللہ کسی شیطان کا قول نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے اور پڑھنے والا جبریل ہے۔ اے وما ھذا القرآن بقول الشیطان الرجیم اے لا يقدر حمله ولا يريده ولا ينبغي له كما قال تبارک و تعالی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جبریل کا پڑھا ہوا ہے، یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، اور نہ شیطان کو یہ طاقت ہے نہ لائق ہے کہ وہ اللہ کا قرآن لے کے آئے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم ما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون۔ اللہ نے فرمایا اس کو کسی شیطان نے نہیں اتارا ہے، بلکہ شیطان کو تو اللہ تبارک و تعالی نے شیطانوں کو تو سننے سے بھی دور رکھا ہے، وہ قرآن پاک کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے ہیں۔ وقولہ تبارک و تعالی فأین تذهبون، أين تذهبوا عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقا لله عز وجل۔ اب اللہ پاک فرماتی ہیں ظالموں أين تذهبوا عقول، تمہارے عقل کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن کو جھٹلا رہے ہو۔ قرآن کی صداقت کے بعد، ظہور کے بعد، وضاحت کے بعد جب یہ بات پکی ہو گئی کہ وہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کا کلام ہے، پھر تمہارا کیا عقل ہے؟ قرآن کو جھٹلا رہے ہو۔
كما قال الصديق رضي الله تعالى لوفد بني حنيفة حين قدموا المسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئا من القرآن مسند الكذاب الذي هو بغاية الهذيان والركاكة وقال ويكم أين تذهب عقولكم والله إن هذا الكلام لم يخرج من إله وقال قتادہ فإن يذهبون عن کتاب اللہ وعن طاعته. جیسے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بنو حنیفہ کا وفد آیا تھا مسیلمۃ الکذاب جسے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا اس کا وفد آیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی وہ تمہارا نبی جو ہے اس میں اگر کوئی وحی اتر دیے کوئی ہمیں بھی تو سناؤ اس کا قرآن کیسا ہے. تو انہوں نے مسلمہ کا کلام بھی سنایا اور کلام ایسا تھا نا کہ جو نہ عقل کے اعتبار سے نہ ادب کے اعتبار سے نہ کلام کے اعتبار سے. الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل. وہ تو اس قسم کا کلام تھا نا. آپ نے فرمایا وہی حق ہمارے ہلاکت تو تم لوگ یہ نبی ہے یہ کلام ہے اللہ کا کہ الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل. یہ خدا کا کلام اللہ ما خرج من یہ اللہ کا کلام نہیں. فأین تذهبون عن کتاب اللہ وطاعته. تم اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے اللہ کے قرآن کی اطاعت کو چھوڑ کے کدھر بھاگے دوڑے جا رہے ہو. وقوله تبارک وتعالی ان هو الا ذکر للعالمین. ایات القرآن ذکر جمیع الناس یذکرون به ویتعظون. یہ قرآن اللہ نے ساری مخلوق کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا ہے. وہ اس سے نصیحت پکڑتے ہیں اور اس سے قرآن پاک سے ہدایت پکڑتے ہیں. لیکن کون؟ لمن شاء منکم ان یستقیم. ای من اراد الہدایت والے بہذا القرآن منه ما جاء له فإنه مناجات له وہدایت ولا ہدایت بما سوا. جو آدمی ہدایت پکڑنا چاہتے ہیں اس قرآن کو پکڑے. یہ قرآن اللہ کے آگے مناجات بھی ہے ہدایت بھی ہے اور اس کے سوا کسی اور میں ہدایت نہیں مل سکتی. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمین. الیست المشیۃ موکولۃ لکم. مشیت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. ومن شاء اهتدى ومن شاء اللہ. اللہ جس کو چاہیں ہدایت عطا فرمائیں جس کو چاہیں گمراہ کر دیں. بلذلك له تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين. قال سفيان الثوري سعيد بن عبد العزيز سليمان موسى لما نزلت هذه الآية من شاء منكم من يستقيم قال ابو جہل الامر الینا ان شئنا استقمنا وان شئنا لم نستقم. جب یہ آیت اتری اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لمن شاء منکم من یستقیم. ابو جہل بدبخت کہنے لگا اچھا اب یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا مرضی آئے تو ہم پکڑیں مرضی آئے تو نہ پکڑیں. فانزل اللہ تبارک و تعالی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اللہ نے فرمایا ظالمو تمہاری مشیت جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو تمہیں توفیق بھی نہیں حاصل ہو سکتی. الحمدللہ کہ سورۃ التکویر کی تفسیر مکمل ہوئی اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اب آگے سورۃ الانفطار ہوگی. واللہ اعلم. ایک شخص جو ہے صفاح القربہ میں نہیں جانتا صفاح القربہ کیا بلا ہے.
بھائی اتنا باریک لکھتے ہو، پڑھا نہیں جاتا کہ میں نے 2012 میں حج کیا، 9 تاریخ کو عرفات سے روانہ ہوئے، راستے میں میری بہنوئی اور لڑکا میرے بیٹھ گئے یا بھول گئے، 10 تاریخ کو 2 بجے تک میرے سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے لڑکی اور بہنوئی کا رمل کیا اور دوسرے دن پھر ہم نے تینوں نے رمل کیا۔ تیسرے دن ہمارے ایک ساتھی دوست کی طواف زیارت نہیں ہوئی تو میرے لڑکے اس خاتون کو لے کر طواف زیارت کروایا، اور میں نے لڑکی اور میری بہنوئی کی تیسرے دن کی رمل کیا۔ اللہ کے بندے، جب تم کو انہوں نے وکیل ہی نہیں بنایا تھا، تمہیں ملے ہی نہیں تھے، تم نے کیسے رمل کیا؟ یعنی وہ تم سے گم ہو گئے، تم ان سے گم ہو گئے، تمہیں نہیں ملے، تم نے ان کی ویسے کنکریاں مار دی۔ اگر وہ اس کو طواف زیارت کرنے کے لیے لے آیا ہے، کیونکہ عذر تو نہیں ہے نا، واپس جا کے طواف زیارت کے بعد جا کے کنکریاں ماریں، ساری رات کنکریاں جائز ہیں۔ بہرحال دم پڑ گئی، ایک بکری دم جو ہے وہ ادا کرو۔ اگر دو نے کنکریاں نہیں ماری، دونوں پہ دم پڑ گئے۔ کہتے ہیں جی کہ صفا مروہ جو ہے یہ مسجد الحرام کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی عورت حیض آ جائے تو صفا دوڑ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے طواف کر چکی ہو۔ اگر طواف ہی نہ کیا ہو تو صفا مروہ کیسے دوڑے گی؟ پہلی بات سمجھیں کہ پہلے طواف اس نے کر لیا، اس وقت حیض نہیں تھا۔ طواف کرنے کے بعد جب صفا مروہ دوڑنے گئی تو حیض آ گیا، تو اب دوڑ سکتا۔ اسی طرح اگر کسی نے بغیر وضو کے صفا مروہ دوڑ لیا تب بھی دوڑ سکتا۔ طواف کے لیے پاکی شرط ہے، وضو شرط ہے، طہارت شرط ہے، صفا کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، ہمارا ان سب کتابوں کے لکھنے والوں کا احترام ہے ہمارے دل میں، لیکن یہ اس زمانے میں لکھی گئی جب صفا مروہ الگ ہوتی تھی، حرم الگ ہوتا۔ ہمیں خود یاد ہے، ہم چھوٹے تھے تو صفا مروہ میں مکے کی سب سے بڑی اچھی بازار جو ہے وہ صفا مروہ میں تھی، ادھر بھی دکانیں تھیں، ادھر بھی دکانیں تھیں، لوگ اسی دوران میں صفا مروہ بھی دوڑتے رہتے تھے، سودا بھی لیتے رہتے تھے۔ یہ تو ہمیں بھی یاد ہے۔ تو اس وقت تو واقعی یہ الگ تھی، اب تو یہ حرم کے اندر آ گئی، اب تو یہ مسجد الحرام کا گویا ایک حصہ بن گئی، کیونکہ اس کے بعد بھی اب حرم بن گیا، تو اب احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے بغیر وضو کیا صفا ہو جائے۔ اگر ہم نے 2 یا 3 طواف اکٹھے کر لیے، بعد میں ہم سب کی 2 رکعت پڑھ لیں، بالکل جائز ہے، لیکن کٹھے کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ 21 چکر لگا لو تو لہذا 3 طواف ہو جائیں گے۔ ہر طواف 7 چکر کا ہے نا، تو کوئی آدمی 21 چکر لگا لے اور کہے میرے 3 ہو گئے، بالکل نہیں ہوں گے۔ 7 چکر ختم کرنے کے بعد پھر دوبارہ آگے نیت کر کے طواف شروع کریں، پھر اس کو ختم کرنے کے بعد پھر حجر اسود پہ آگے دوبارہ نیت کر کے شروع کریں۔ اس طرح اگر 3 طواف کر لیں اور بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں تو جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت 11ویں شریف کا جو ہمارے ہاں ختم ہوتا ہے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تقلید میں یہ بالکل جھوٹ ہے اور خالص بدعت ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ مسلکاً فقہ حنبلی پہ عمل کرنے والے ہیں، یعنی جو فقہ اس وقت اس ملک میں رائج ہے
اسی فقہ حنبلی پہ چلنے والے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی. وہ تو کامل بدعت تھے، بدعت کے مٹانے والا تھا. وہ کیسے رائج؟ کسی حضرت جیلانی کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ 11ویں شریف کرو. آج بھی حتیٰ کہ ان کی کتابیں بدل ڈالی گئی ہیں. ان کی بہت ساری کتابوں میں بعض روافض نے اپنی طرف سے بھی باب داخل کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں ملتا کہ 11ویں کا ختم شریف کیا جائے. یہ تو ایک لوگوں نے ایک قصہ گھڑا ہوا ہے کہ ایک بڑھیا تھی اور بارات جا رہی تھی اور دریا میں طوفان آنے کی وجہ سے کشتی الٹ گئی، وہ بارات ساری ڈوب گئی، صرف وہ بڑھیا بدبخت جو تھی وہ نہیں ڈوبی. اور وہ سیدھی حضرت عبد القادر جیلانی کی خدمت میں گئی. اس نے کہا حضرت میں لٹ گئی، میں مری گئی، برباد ہو گئی، ہماری بارات ڈوب گئی ہے. آپ نے فرمایا بی بی اللہ کی تک. نے کہا نہیں حضرت میں تمہارے پاس آئی ہوں، مہربانی کرو. تو حضرت نے وہیں سے بیٹھے حکم دیا، دوبارہ مردہ زندہ ہو کے بارات نکل آئی. تو اس بڑھیا کی سنت مناتے ہیں 11ویں شریف. اس کا حضرت عبد القادر جیلانی سے کوئی تعلق نہیں. ویسے اللہ جانے یہ واقعہ بھی گھڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کس دریا میں ڈوب گئی تھی. اس دریا کا نام تو بتائیں. بھائی روایت کرنی ہو تو دریا کا نام تو بتلاؤ نا. کون سا دریا؟ دریا سندھ تھا، راوی تھا، حضرت تو بغداد میں رہتے تھے. دریا نیل تھا، فرات تھا، کون سا تھا؟ محض جھوٹا قصہ ہے، خالص بدعت ہے. اس کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی آدمی زندہ ہے اس کے لیے کوئی طواف نہیں، اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو نصیب کرے. یہ آپ کو صرف میرے خیال میں سوالات لکھنے کے لیے یہ کاغذ ملے ہیں ہوٹل میں. کہتے ہیں جی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ پولیس والے جوتوں کے ساتھ ڈیوٹی دیتے ہیں حرم میں. اگر جوتا پاک ہو تو ڈیوٹی دینے میں کوئی حرج نہیں. بات تو یہ ہے کہ پلید نہ ہو. اگر کپڑا بھی پلید ہے تو جائز نہیں، جوتا بھی پلید ہے تو جائز نہیں، پاک ہے تو کوئی حرج نہیں. بی بی ام ہانی کا گھر جو ہے وہ کہاں تھا؟ آپ کہاں ڈھونڈنے جائیں گے؟ وہ تو حرم کے اندر آ گیا. ویسے بہرحال یہ باب ملک عبدالعزیز اور باب ملک فہد کے درمیان میں باب ام ہانی ہے. کسی زمانے میں ہوگا. زمزم کا پانی بھی بیٹھ کے پئیں، 3 سانس لے کے پئیں. اگر کوئی کھڑے ہو کر پیے تو گناہگار نہیں ہوگا. یہ معنی نہیں ہے کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ. ہمارے ہاں تو رواج ہے نا ماشاءاللہ، پیر آئے تو کھڑے ہو جاؤ، زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، تازیہ شریف آئے تو کھڑے ہو جاؤ، دلدل شریف آئے تو کھڑے ہو جاؤ. ہمارے رواج ہیں، ادب ہے اور عقیدہ کچھ نہیں. حضور نے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے. کنویں پہ آپ کھڑے تھے اور چاروں طرف پانی گرا ہوا تھا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. محدثین نے وضاحت کی ہے. حرم شریف میں امام کتنے ہیں یہ بھی میری ذمہ داری ہے، میں گن کے رکھوں. نہیں تمہیں یہ کاغذ اسی لیے ملے ہیں کہ لکھتے رہو اور مجھے خام خواہ چھیڑتے رہو. کسی امام کے پاس چلے جاؤ، اس سے پوچھو جی آپ کتنے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر کوئی آدمی اپنے جوتے لے کے حرم میں آیا اور وہ جوتے گم ہو گئے، وہ کسی دوسرے کے جوتے نہیں پہن سکتا. وہ جا کے اپنے نئے خریدے، یا جو پھینک دیے جاتے ہیں بیکار سمجھ گئے ان سے وقتی طور پہ پہن لے. ایک ہی آدمی ہے بس. ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے اگر طواف کیا ٹھیک ہے. رکن یمانی کو رکن یمانی کیوں کہتے ہیں؟ یمن کی طرف ہے اس لیے یمانی کہتے ہیں. عراقی ہے، شامی ہے، یمانی ہے، حجر اسود ہے.
جو عراق کی طرف ہے عراقی ہے، شام کی طرف ہے شامی ہے، یمن کی طرف ہے یمانی ہے۔ اگر رکن یمانی پہ خوشبو لگی ہوتی ہے، احرام والے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں، حرم ہو یا غیر حرم، صرف طواف کرنے والوں کو اجازت ہے، وہ گزر سکتے ہیں، باقی کسی کو نہیں گزرنا چاہیے۔ اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں، یہ نہیں کہ سجدے کی جگہ سے، یہ تو بالکل ایسے آگے گزر جاتے ہیں، یعنی آدھے مصلے پہ گزر جائیں گے۔ عصر کی نماز میں امام کے ساتھ مجھے ایک رکعت ملی، تشہد جو امام کے پڑھ رہے تھے، امام جب تشہد پڑھ رہے تھے اس کے بعد درود اور دعائیں بھی پڑھی، تو آپ جو ہے امام کے ساتھ ملے ہیں اور امام حالت تشہد میں ہے، تو اب آپ نے بیٹھ جانا ہے حنفی مسلک میں۔ جب امام سلام پھیرے کھڑے ہو کے ایک رکعت پڑھیں گے، پھر تشہد پڑھیں گے، پھر بیٹھ جائیں، پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت پوری کریں گے۔ جو مغرب کی نماز ایک رکعت امام کے سلام کے بعد پڑھ رہا تھا تو بالکل وہ رکعت پڑھے گا، اور اس رکعت کے ساتھ اگر وہ پہلے سے امام کے پیچھے پہنچ گیا ہے تو صرف فاتحہ پڑھے گا۔ کہتے جی کہ 3 آدمیوں نے ایک زمین خریدی 30,000 میں، 2 نے 15,000 دیا، 30 بن گیا، تیسرے شخص کو 5,000 ان 2 کو ادا کرنا ہے۔ ادا نہیں کیا تو حصے دار بھی نہیں ہے، جنہوں نے ادا کیا ہے وہ حصے دار ہے، اس نے تو دیا ہی کچھ نہیں، حصے دار کس کا بن رہا ہے؟ مسجد نبوی میں جب نماز پڑھتے ہیں 2 روایات، ایک روایت مبارک میں 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو صحیح روایت ہے اس میں ایک نماز کا 1,000، مسجد اقصی میں ایک نماز کا 500، مسجد الحرام میں ایک نماز کا 1,00,000۔ بہرحال جو والد آپ کے فوت ہو گئے، اللہ تمام فوت شدہ لوگوں کی مغفرت فرمائیں۔ اللہم اغفر موتانا و موت المسلمین۔ اگر ان کے ذمے نمازیں ہیں تو اس کے لیے صرف احناف کے نزدیک ہے کہ صدقہ فطر کے برابر صدقہ ادا کریں ہر نماز، یعنی 2.25 سیر گندم ایک نماز، 2 سیر لگا لو، 5 نمازوں کی کتنی 10 سیر ہو گئی، اور 2 سیر وتر کی ہو گئی، 12 سیر روز کے حساب سے صدقہ کر دیں۔ باقی ائمہ فرماتی ہیں بہت ہو گیا، اللہ معاف کرے بس۔ اگر ایک آدمی سفر میں اکیلا ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، بالکل اذان بھی کہے تکبیر بھی دے، اللہ کے فرشتے تو ہوتے ہیں نا موجود ماحول میں، میں نے جلدی میں احرام باندھا لیکن نیچے شلوار رہی، 1 گھنٹے کے بعد خیال آیا تو میں نے شلوار نکال دی تو کوئی دم نہیں ہے۔ احرام میں تلبیہ جو ہے، جب ہم احرام باندھ لیں گے
2 رکعت سنت الاحرام پڑھ لیں گے تو وہیں سے شروع کر دیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اگر 2 آدمی عمرہ کریں، دونوں نے طواف صفا کر لیا ہے، ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ پہلا عمرہ ہو، دوسرا ہو یا تیسرا ہو، ہر عمرے میں حلق کرانا ہوگا، کیونکہ جب بال ہی نہیں ہے دوسرے عمرے میں تو ماں سوا اس طرح دلانے کے حل کیا ہے؟ طواف وداع حج کے لیے تو واجب ہے، جو نہیں کرے گا اس پر دم پڑ جاتی ہے، لیکن عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہوتا۔ افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کیا جائے، لیکن اگر کوئی نہ کرے تو دم نہیں پڑے گی۔ نفلی طواف یا نفلی عمرے اپنے لیے کریں، رشتہ داروں کے لیے دعا کریں۔ اگر نماز جنازہ میں بچے کی بھی میت ہے، اللہ کے بندے وہی دعا جو ہے وہ سب کے لیے کافی ہے۔ اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا و کبیرنا، سب آ گئے۔ اور اگر پتہ ہو اور جانتے ہو تو پھر اللہم اجعلہ لنا سلفا و اجرا، اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا۔ ایک کمپنی کا افسر ہے، کمپنی کے ٹائم کے علاوہ بھی ڈرائیور سے ٹائم میں اوور ٹائم کا کام کرواتا ہے اور اس کا بدلہ بھی نہیں دیتا۔ قیامت میں دے گا، دنیا میں نہیں دے گا تو نہ دے، قیامت میں اللہ کو تو حساب دے گا نا۔ بھئی جب اس سے تم وقت سے زیادہ وقت لے رہے ہو اس کا بدلہ دو۔ نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا، اللہ معاف فرمائے، کوئی مسلمان ہو سکتا ہے دوسرے کو نماز سے بھی روکے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ووٹ میں کس کو دوں؟ کسی کو نہ دو۔ نہ وہاں کوئی ووٹ میں علماء کھڑے ہوں گے، سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بس پہلی بات یہ ہے کہ میرا آپ کے ووٹوں سے تعلق، دوسری بات یہ ہے کہ میری رائے میں یہی ہے جو قرآن و سنت کا صحیح معنی میں نافذ کرنے والا ہو اس کو دو، جس کے اپنے بدن پر بھی قرآن و سنت کا عمل نہ ہو۔ جو بندہ 6 فٹ کی لاش پہ قرآن و سنت نافذ نہ کر سکے وہ ملک میں کرے گا؟ بس پھر اللہ سے دعا مانگو، بس روز گھر میں بیٹھے رہو، اور کیا ہے؟ یہ تو ویسے بھی جمہوریت ایک مغربی طرز ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ شورا ہو، رائے لی جائے، لیکن ارباب حل و عقد سے رائے لی جائے، جو رائے دینے کا اہل ہو اس سے رائے لی جائے۔ اسلام اس کو کہتے ہیں ارباب حل و عقد، یعنی جو کسی چیز کے کھولنے اور باندھنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان سے رائے لی جائے۔ فشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ تو اس لیے یہ تو ایک انگریزی نظام ہے، آپ جانیں، آپ کا نظام جانیں، آپ کا کام جانیں۔ کہتے جی صبح ہم لوگ حرم میں داخل ہوتے ہیں تو کعبہ شریف کے ساتھ جوتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی انگلیاں چومتے ہیں، تو ان سے پوچھو مجھے کیا پتا کیوں چومتے ہیں؟ کیمرہ ہو یا موبائل، فوٹو لینا حرام ہے، ویڈیو بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ رکن یمانی یمن کی طرف ہے، اور یہ بڑی دعائیں مستجاب ہونے کی جگہ ہے کہ جب آدمی استلام کرے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا، تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں مولا اس بندے کی دعا منظور فرما۔
کہتے جی کہ جو فیملیاں عمرے میں الگ الگ آتی ہیں یہاں پر ان کو ایک کمرے میں ٹھہرایا جاتا ہے. میرا بھائی یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور تم کو ایک کمرہ دے تو مرد ایک کمرے میں ہو جاؤ. اب وہ یہ تو کر نہیں سکتے کہ ہر 2 آدمی کے لیے ایک کمرہ مہیا کریں. یہاں تو کمرے ہزاروں ریال میں ملتے ہیں. عمرہ کر لینے کے بعد کیا احرام کا دھونا ضروری ہے کہ عمرہ کرنے سے احرام پلید ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں کیا عقل ہے، کیا دماغ ہے. اگر فجر کی نماز میں شامل ہو گیا، 2 رکعت سنت رہ گئی تو لازم پڑھو. یہ سنتیں حضور کو بہت محبوب تھی. افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد اگر کوئی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ لے تو جائز ہے. پاکستان میں جو اسلامی بینک ہیں بالکل ان کی مدد کریں. اگر آپ اسلامی بینکوں کو کامیاب نہیں کریں گے تو پھر یہودی بینکوں پہ چلنا پڑے گا. اگر ان کے اندر کوئی تھوڑی بہت کمی ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. بہرحال جتنے اسلامی بینک ہیں ان کی مدد کریں، انہی میں اکاؤنٹ کھولیں، انہی کے ساتھ معاملہ کریں تاکہ وہ مضبوط ہو میدان میں آئیں. مسجد الحرام کا معنی وہ مسجد جو حرمت والی ہے، شان والی ہے. جو چیزیں باہر حلال ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں. ابو طالب کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ میں تو تھا نہیں، وہ کافر تھا. جنازہ کس بات کا؟ تمہیں جنازے کا کیا فکر پڑ گیا؟ اپنے جنازے کا فکر کرو. زید حامد، مجھے نہیں پتا زید حامد کون ہے. کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں مساجد میں چندہ ہوتا ہے، وہاں گزارا ہی چندے پہ ہے، تو کیا کریں بیچارے؟ مسجد میں چندہ نہ کریں تو کیا کریں؟ حضور پاک نے بھی مسجد میں چندہ کیا ہے. آپ مسجد میں بیٹھ کے ہی چندہ مانگتے تھے. ہم مکے میں رہنے والے ہیں، اگر مدینہ منورہ جائیں واپسی پہ عمرہ کرنا، کیونکہ وہ میقات ہے، احرام باندھ کے آئیں. سلف کا معنی ہوتا ہے صحابہ جو پہلے ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کی اتباع کرنا. ٹوپی پہننا عادت نہیں ہے، سنت محمد مصطفیٰ ہے. عادت ہوتی تو کبھی تو آپ اتار دیتے نا بعد میں. میں پاکستان سے احرام باندھ کے آئی ہوں، مکہ میں ہوٹل میں احرام اتار کے وضو کیا، کپڑے بدلے، کوئی حرج نہیں. عورت کا کیا احرام ہوتا ہے؟ کچھ احرام نہیں ہو تو ویسے رومال باندھ لیتی ہیں. جو نماز میں امام پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم دل میں دہراتے رہیں، دل میں دہرائیں نہیں، بس غور کریں اس میں. جو لوگ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھتے ہیں ہم تو بالکل انکار نہیں کرتے، ان کی بھی نماز ہوتی ہے. اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان کی بھی نماز درست ہے. کہ حدیث ہے میرے مدنی پاک کی، مسلم میں حدیث ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو. مقام ابراہیم پہ تقریباً کتنے انبیاء نے نماز پڑھی ہے اللہ عالم، لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ سب انبیاء آئے ہیں. جو انبیاء اس زمانے میں ہوں گے موت کے بعد تو نہیں آتے نا. اگر عورت حالت حیض میں ہے، میقات سے گزر رہی ہے، بالکل نیت کر لے اور اپنے ہوٹل میں آ کے بیٹھ جائے. جب عادت پوری ہو جائے، پاک ہو جائے، غسل کرے، عمرہ کرے. اونٹ کا گوشت کھانے سے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کرے نماز سے پہلے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وضو کا معنی لغوی وضو ہے، یعنی کلی کر لے، چونکہ اس کے گوشت میں چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے.
اللہ جانے اور اس کا حبیب جانے، صرف اللہ جانے، اللہ اعلم۔ ایام محرم میں سیاہ لباس پہننا بالکل حرام ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ من لبس السودا وضرب الاخدود وشق الجیوب فلیس منا، جو آدمی غم میں سیاہ کپڑے پہنے اور چہروں پہ تھپڑ مارے، کپڑے پھاڑ ڈالے، اس کا محمد مدنی کی سنت سے کوئی تعلق نہیں۔